کسی زمانے میں آم زیادہ ہوتے ہیں کسی موسم میں، اور کسی سال کسی موسم میں آم کم ہوتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے بھی۔ اور اسی طرح کسی سال سردی تیز پڑتی ہے اور کسی سال سردی کم پڑتی ہے۔ تو سال گزشتہ سردی کم پڑی تھی، میرے پاس روئی کے جبے ہیں چوکے، وہ پہننے میں ہی نہیں آئے، اتنا نیا بنا تھا، کام میں ہی نہیں لیا بالکل، اس لیے سردی نہیں پڑی۔ اور کسی سال سردی زیادہ تیز پڑتی ہے، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سال 1.5-2 مہینے پڑ کر ہی آتی تیز، اور کسی سال 4 مہینے تک بھی کھینچ لیں۔ کسی سال کسی چیز کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں اونٹڑا میں ٹماٹر کی پیداوار ہوتی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ کسی سال بہت زیادہ پیداوار ہو جاتی تھی اور کسی سال پیداوار اس کی کم رہتی تھی۔ یہ مثالیں میں نے اس بات پر عرض کی ہیں کہ یہ بھی تجربے سے ثابت ہے کہ کسی دور میں علماء فضلاء زیادہ ہوئے، کسی زمانے میں کم ہوئے، کسی زمانے میں علماء فضلاء زیادہ ہوئے اور کسی زمانے میں کم ہوئے۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں، شاگردوں میں حدیث کے ایک ایسی کھیپ تیار ہوئی کہ جو 150 سال کی مدت میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک ہی دور میں اتنے رہے ہوں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں مثلا مثال کے طور پر جیسے علامہ انور شیخ کشمیری علیہ رحمہ ہیں، شیخ علیہ السلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا فخر الدین صاحب ہیں مراد آبادی، علامہ ابراہیم بلیابی ہیں، اور بھی بہت سے حضرات ہیں، مجھے جلدی میں نام یاد نہیں آئے، یعنی کہ تقریباً اگر غور کریں تو 10 کے قریب ایسے پائے کے چوٹی کے علماء نظر آتے ہیں کہ جن کی مثال نظر نہیں آتی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں بھی ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ فوقیت حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کو رہی ہے۔ ان کے وصال پر جو بعض حضرات کی طرف سے تبصرے تجزیے آئے تو اس میں یہ تھا کہ شیخ یونس صاحب بخاری پڑھاتے پڑھاتے اور بخاری میں اتنے وہ مستغرق اور منہمک ہو گئے تھے کہ خود بخاری ہی میں سما گئے تھے، خود بھی بخاری ہی ہو گئے تھے، یعنی نظریات، خیالات، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر ہو کر۔ کبھی کبھی کوئی شاگرد اپنے استاد کی ہو بہو ایسی نقل کرنے لگ جاتا ہے کہ دیوار کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے سنے تو یہ امتیاز اور فرق نہیں ہو پاتا کہ یہ استاد ہی پڑھ رہا ہے یا اس کے نقل کرنے والا پڑھ رہا ہے، نقل کرنے والا اتنا کر لیتا ہے۔ تو اس دور میں جو تقریباً یہ 1900 سے لے کر کے اور 50-60 تک کا دور ایسا ہوا جس میں بڑی بڑی تحریکات بر صغیر میں وجود میں آئیں، بڑی بڑی تحریکات، دینی تحریکات، وہ بڑے بڑے ادارے تعلیمی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے اتنے لمبے بڑے نہ ہوں، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے تو وہ تھے۔ المدارس انہیں کو آج بھی کہا جاتا ہے، چاہے تعداد میں امارات میں دوسرا ادارہ بڑھ جائے۔ اس دور میں ان حضرات میں سے جس طرح بانی اور محرکین، تحریک چلانے والے حضرات، اچھا تحریک چلانے والے عام طور پر بہت چاق و چوبند ہونا چاہیے، بظاہر بہت ہوشیار، بہت ذہین، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس کو یہ کہتے ہیں کہ یار بھولا پن سادگی تو ان میں ہے ہی نہیں، اس طرح کے ہوشیار لوگ ہونا چاہیے تحریک چلا سکیں۔ لیکن حق جل مجدہ نے ایسے حضرات سے بھی بڑے کام لیے کہ جو اپنی زندگی میں سادہ لوح، سادہ مزاج، بھولے بھالے، سیدھے سادھے مولوی جی ہوتے تھے، جیسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی حضرات ایسے ہیں۔ تو اس دور میں اسی طرح اس سے پہلے یعنی 1850 جب ہو گئے تھے، 1857 کے بعد 67 وغیرہ میں جب مدارس کی بنیاد پڑی تو علماء فضلاء بہت سارے تھے، بڑے بڑے تھے،
ہر دور میں اتنے سارے نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، لیکن کسی دور میں بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا وہ تھا کہ اس زمانے میں سلوک اور تصوف کے بھی بادشاہ بہت سارے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں تھا۔ تو یہ ایسا تھا جیسے بن میں بانس ٹیڑھے نظر آتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو بانس کی ضرورت ہو اور دکان بجائے جہاں 3 بانس پڑے ہوئے ہیں، اس کو ایک بانس خریدنا ہے کہ اٹھا کر کے لے کے آ جائے گا آسانی سے 2 منٹ میں۔ لیکن اگر بن میں یعنی اس گھنے جنگل میں جہاں بانس ہی بانس تا حد نظر وہی اگے ہوئے ہیں، اسی کی پیداوار ہے، اب اگر وہ وہاں پر 5 بانس لینے کے لیے جائے گا تو صبح سے شام ہو جائے گی، وہ چن نہیں پائے گا۔ کوئی بانس یہ موٹا ہے وہ پکڑے گا، دوسرے پر نظر پڑے گی وہ زیادہ لمبا ہے، اس کے پاس جائے گا وہ اس میں سیدھا پن زیادہ ہے، اس کے پاس جائے گا تو کوئی نہ کوئی ایسا نظر آئے گا کہ اس میں زیادہ، اس میں وہ لپکے گا ان کی طرف۔ تو ان بزرگوں میں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں رہے ہیں، بہت سے حضرات ایسے تھے کہ جو سلوک اور تصوف کے اندر بھی بہت ماہر اور اس فن کے میں ملکہ رکھنے والے حضرات تھے۔ باقی ہما حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سب پر ترجیح ہے سلوک و تصوف طریقت کے ان امور میں، اس فن میں۔ اور اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے کہ یہ فن بہت شاہانہ ہے، اب ہم گاؤندیوں کے سر آ گیا، یعنی گمار جس کو اپنی راجستھان میں بولتے ہیں، وہاں گاؤں دیا بول دیتے تھے۔ وہ تواضع میں ایسا بول دیا کرتے تھے چونکہ ان کی طرف علماء کا بہت رجوع تھا کہ اب ہم گاؤں دیا یعنی گنواروں کے پاس میں آ گیا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی سلوک میں بہت درک رکھتے تھے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت درک رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سب کا رجحان ان سب کو ماننا یہ تھا کہ مرجع وہ حضرت تھانوی کی ذات ہے۔ اسی لیے یہ حضرات اکٹھے ہو کر کے، جمع ہو کر کے بھی حضرت تھانوی کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سہارنپور میں اجتماع ہوا ان کا، وہ اجتماع نہیں مطلب اجتماع یعنی جمع ہوئے 3 بزرگ، 3 حضرات تو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا مکان کچا گھر، وہاں پر تذکرہ حضرت تھانوی کا آ گیا تو کہا گیا کہ طبیعت کو بہت چاہ رہی ہے ملنے کی۔ حضرت رائے پوری نے فرمایا طبیعت کو بہت چاہتی ہے حضرت تھانوی سے ملنے کی، لیکن حضرت کے مزاج میں نزاکت بہت ہے، کہیں ہم گاؤندیوں کے جانے سے حضرت کی ذات کو تکلیف اور ہو جائے، یہ بات چل رہی تھی۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا، تو ہم تو حضرت کے آگے بچے ہیں، اور بچے تو بڑوں کی گود میں منہ بھی دیا کریں۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بچے ہیں، بچے تو گود میں منہ بھی دیتے ہیں بڑوں کے، اور بھلے حضرت کو کی طبیعت پہ ناگوار گزرے لیکن ہم تو بری نیت سے نہیں آ رہے، ہم سے بے سلیقگی ہو جائے لیکن ہم تو اس نیت سے نہیں آ رہے، تو ہم تو حضرت سے ملیں گے۔ اب یہ 3 حضرات سفر کر کے تھانہ بھون پہنچے، 3 حضرات آئے۔ حضرت تھانوی کو یاد نہیں تھا کہ وہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کو پہچانتے نہیں تھے۔ آج کے دور میں تو ایک دوسرے کو بغیر دیکھے عموماً پہچانا جاتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ کہ ہم جیسے مسجد مدرسے کے مولویوں کو بھی آج کل ویڈیو بنا کے چلانے کا بہت شوق ہو گیا۔ ایک تو ضرورت ہے جو اکابرین مجبوراً ادا کرتے ہیں، ایک یہ کہ ایک شوق ہی لگ جانا اسی چیز کا، فوٹو تصویر بہت عام ہو گئی، تو اس لیے اگر کسی سے ملاقات نہیں بھی ہوئی لیکن چہرہ عام طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ اس دور میں یہ چیز تھی نہیں، تو حضرت تھانوی ان کو حضرت رائے پوری کو پہچانتے نہیں تھے۔ ملاقات ہوئی تو حضرت رائے پوری سے حضرت تھانوی نے کہا کہ میں رائے پور گیا ہوں اعلیٰ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، لیکن آپ کا دیکھنا مجھے یاد نہیں، وہاں آپ کا دیکھنا مجھے یاد نہیں۔ اور حضرت تو شاہ عبد القادر رائے پوری نے کہا کہ حضرت
شاید آپ کو یاد آ رہا ہو کہ ایک پنجابی لڑکا پٹکا باندھے ہوئے کمر پہ، وہ کام کرنے والے دفعہ باندھ لیتے ہیں، کپڑا باندھ لیتے ہیں پیٹ پہ کہ باندھے ہوئے، اور مہمانوں کی خدمت کیا کرتا تھا. مہمانوں کی خدمت اس کے ذمہ تھی، وہ کیا کرتا تھا. ہاں ہاں یاد آیا، بس وہ میں ہی ہوں. اچھا یہ بات ہوئی. حضرت مولانا الیاس صاحب سے بھی بات ہوئی. حضرت تھانوی نے جیسے ان کو دیکھا تو فوراً فرمایا بھائی دیکھو یہ حضرات آ رہے ہیں، کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، میں اکیلا کھڑا ہوں گا ان کے استقبال کے لیے، سب کی طرف سے کافی ہے. میں سلام کروں گا یا جواب دوں گا، میں مصافحہ کروں گا، سب کی طرف سے کافی ہے، سب اپنی جگہ بیٹھے رہے. ان کے اصول ضابطے بہت تھے. تو سلوک اور تصوف میں حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے یہاں کئی مرتبہ نقل کیا، اس کی صراحت وضاحت کرتے ہیں کہ بہت سے جملے احادیث کے بھی ایسے ہیں کہ اس کا ترجمہ یا مفہوم ہم صحیح کر نہیں پاتے. لوگوں میں مطلب اس کی تعبیر ترجمے کی صحیح نہیں رہی بہت سے لوگوں میں، اور اس کا پتہ چلتا ہے شروع حدیث دیکھ کر کے. اسی طرح بعض جملے وہ ہیں کہ جن کا صحیح مفہوم ہم لوگ نہیں سمجھتے، بولتے تو ہیں، کہاوتیں بنی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اللہ واسطے کے کھانے سے نور پیدا ہوتا ہے، یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. اب لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ان کی ذہنی سطح اس تک ہے جس کو اپن عرف میں کہتے ہیں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ. اس سے اوپر سطح ہے ہی نہیں سوچنے کی. وہ سمجھتا ہے اللہ واسطے کا مطلب یہ ہے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ، غریب فقیر سمجھ کر کے کسی کو کچھ دے دینا. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اللہ واسطے کے کھانے میں نور پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا جو صرف حق تعالی جل شانہ کی نسبت سے کھلایا جائے. اب مثال کے طور پر 1 کروڑ پتیوں کی، دولت مندوں کی، صاحب ثروت لوگوں کی جماعت آئی. مان لیجئے کہ عرب کے شیوخ کی جماعت آئی ہوئی ہے. اب ان کی دعوت کر دی ایک شخص نے، زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے آج دیکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی نہ دیکھ سکے. جماعت ہے باہر کی، غیر ملکی کی، پتہ نہیں کب آئے گی نہیں آئے گی، زندگی میں ایک دفعہ. اور ان دولت مند اصحاب ثروت کی دعوت کر رہا ہے. کون سی نسبت ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، فطرہ ہے، یا دیت ہے، دم ہے، جنایت ہے، جرمانہ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن اور نہ رشتہ داری ہے، نہ کوئی کاروباری تعلقات ہیں، یہ ہے صرف اللہ کی نسبت پر. تو اس کو وہ فرماتے تھے کہ اللہ واسطے کے کھانے میں نور ہوتا ہے. لوگوں نے اس کو یہاں پر فٹ کر دیا. اسی طرح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک مقولہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ طریقہ تعلیم تو حضرت تھانوی کا ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو. یہ ان کے ملفوظات میں ہیں. تو طریقہ تبلیغ میرا ہو کو تو سب سمجھتے ہیں. طریقہ تعلیم سے لوگ مراد یہ لیتے ہیں کہ جو نصاب کورس چلتا ہے مولویت کا، عالمیت کا، فارسی پھر عربی اول دوم سوم دور حدیث تک، کہ جو نصاب اور نظام مدارس میں چل رہا ہے، جس سے دارالعلوم میں، مظاہر علوم میں، تو اس کے لیے شاید مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ طریقہ تعلیم تو مولانا تھانوی کا ہونا چاہیے. جبکہ یہ مقصد نہیں ہے. وہ نصاب تو ہر جگہ ہی وہی تھا، ایک دوسرا نصاب اور آیا تھا، لیکن وہ طریقہ تعلیم سے مراد یہ ہے وہ تعلیم، یعنی سلوک و تصوف میں جو تربیت کا انداز ہے، تعلیم، تلقین، وہ حضرت تھانوی کا ہو، یہ فرمایا کرتے تھے. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی دی کہ اس دور میں اول تو اکابر خوب تھے، دوسرے بہت سے اکثریت وہی تھی جو سلوک و تصوف سے وابستہ تھی، پھر بھی حضرت تھانوی کو اس میں ترجیح تھی. یہاں تک کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مشغول ترین آدمی مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا. میں نے یہ مولانا اسجد مدنی صاحب کے صاحبزادہ آئے تھے، چھوٹے رحمانی میں بیان ہوا تو ان کو بھی بتلایا تھا، تو اتفاق سے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی یہ والی بات. تو یہ مولانا اظہار الحسن صاحب نے سنایا تھا. آسام میں
بعض کنٹی کوئی جگہ ہے وہاں، اس کا کتابوں میں بھی ذکر بہت ہے، اعتکاف کیا کرتے تھے تو مدنی وہاں تراویح میں بھی سناتے تھے قرآن پورا خود ہی، اور تہجد میں قیام اللیل میں بھی پورا خود ہی سناتے تھے ماشاء اللہ۔ پھر عید پڑھاتے تھے، تو عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ایک دم سے جھونکا سا آیا اور گر گئے، جھونکا سا آیا گر گئے۔ خیر بہرحال ڈاکٹر بھی اور حکیم بھی بڑے سے بڑے بلائے گئے کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا مرض لاحق ہو گیا، کیا ہوا؟ پریشان ہوئے ایک دم سے سب۔ حضرت کے خادم نے بتلایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، 1.5 مہینہ ہو گیا سوئے نہیں ہے، جھپکی آ گئی، 1.5 مہینہ ہو گیا۔ یہ بات حضرت مفتی احمد حسن صاحب نے مجھے کئی بار بتلائی، کئی بار، کہ 2 3 ہفتے ہو جاتے تھے۔ شروع میں جب مفتی صاحب آئے دواخانے کا بھی زور تھا، یعنی اکیلے تنہا، اور سوالات بھی آتے تھے۔ آج کے دور میں ہم لوگوں کو بہت آسانی ہو گئی، اس لیے کہ کتابیں تو زیادہ ہوئی ماشاء اللہ نظر بدور، پھر فہرست وغیرہ بھی ہوتی ہے کتابوں کے اندر۔ مجھے اس زمانے میں مفتی صاحب کے فتاووں میں بھی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بعض ایک جزیات نکالنے کے لیے کتابوں کو بہت کھاننا پڑتا ہے، تو کہتے تھے گھنٹوں کا پوری رات گزر جاتی تھی، موقع نہیں مل پاتا تھا، اتنی مشغولی رہتی تھی۔ تو حضرت مدنی جیسا مشغول شخص، وہ بھی سفر کے اندر اپنے سفری بیگ میں اس کتاب کو رکھتے تھے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا سمجھنا بعض دفعہ ہم جیسے نتما لوگوں کے لیے کچھ دقت طلب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر میں اختصار کے ساتھ کہہ دیتا ہوں بس، اس میں ہے کہ دعا میں واحد کے صیغے میں الحاح زیادہ اور صیغہ جمع میں شرکت کا ثواب ہے، غلبہ کیفیت کا اعتبار ہے۔ یعنی کسی شخص نے، یہ تو صرف سرخیاں ہیں، کسی شخص نے حضرت تھانوی سے یہ سوال کیا تھا کہ صیغہ واحد میں، یعنی ربی زدنی علما، اکیلے اپنے آپ کے لیے واحد متکلم کا صیغہ بولنا کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ مجھ کو صحت تندرست عطا فرما، مجھے اپنی ذات کے ساتھ تعلق عطا فرما، یہ واحد متکلم کے صیغے میں۔ تو اس میں الحاح و زاری زیادہ ہے، عاجزی، مسکنت اور طبیعت کا شوق، رغبت بہت زیادہ ہے۔ اور تو اس طرح دعا کریں، میں کر کے یا ہم کر کے، سب کو، ملت کو، امت کو، مجمع کو، مقتدی کو، سب کو سمیٹ کر کے سب کے لیے اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ تو کون سی دعا کی جائے، واحد کے متکلم کا صیغہ یا جمع کا؟ تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ واحد کے صیغے میں الحاح زیادہ ہے، عاجزی، مسکنت، طلب، تڑپ، اور صیغہ جمع میں شرکت کا ثواب ہے۔ یعنی اگر سب کو شامل کرتے کہیں کہ اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما، سب کو شامل کرتے ہوئے، تو اس میں سب کو شریک کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو پھر کریں کیا؟ فرماتے ہیں غلبہ کیفیت کا اعتبار ہے۔ یعنی جس وقت آدمی پر غلبہ اس چیز کا ہو کہ جیسے گناہوں کی معافی، توبہ، تو خود کو بہت زیادہ گناہ گار سمجھتے ہوئے دوسرے حضرات کہاں گناہ گار ہیں، میں ہی ہوں گناہ گار، تو اس میں کے صیغے زیادہ بول لیں، اور جس چیز میں ایسے لگے جیسے ایک پریشانی، دقت عمومی سی آئی ہے، سب کو شریک کرتے ہوئے، تو واحد کے صیغے میں الحاح زیادہ ہے، صیغہ جمع میں شرکت کا ثواب ہے، غلبہ کیفیت کا اعتبار ہے۔ ایک سوال کیا گیا تھا کہ فکر اور مراقبہ دونوں مطلوب ہیں، یہ سرخی ہے۔ یعنی کسی نے یہ کہا کہ جب میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں، دماغ پر بوجھ ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، تو اس وقت نفس پر یہ بھی گراں گزرتا ہے، کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر زبان سے آہستہ بھی کروں، یعنی بلند آواز سے کرنے میں تو ہمت نہیں ہو پاتی جب بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو طبیعت چاہتی ہے کہ تو دھیرے کر لوں، لا الہ الا اللہ یا اللہ 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 اللہ۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ اتنا تھکا ماندہ ہوتا ہے کہ اس وقت طبیعت چاہتی ہے کہ نہیں، زبان کو حرکت ہی مت دو، بس ویسے ہی
مراقبے کے طور پر اللہ کا ورد کر لو، یہ انہوں نے لکھا۔ تو حضرت تھانوی نے جواب میں فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں مستقل مطلوب ہیں، ذکر کا زبان سے اس طرح کرنا اور اس پر گہری سوچ کا ہونا۔ اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ زبان سے تو کہیں نہیں، صرف سوچ کے ذریعے سے کر لیں، تو فرمایا کہ ایک کام کرو گے تو ایک کام ہو تو جائے گا، منع وہ بھی نہیں ہے، لیکن دونوں شامل رہیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پھر حضرت تھانوی نے ایک حدیث سے استدلال کیا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا استحضار کرو، یعنی اللہ کا دھیان قائم کرو، اپنے سامنے ہی پاؤ گے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا کہ ذات عالی کا دھیان کرو، اللہ کو اپنے سامنے ہی پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ذکر نہیں ہو رہا، صرف یاد الہی ذہن میں لے جا رہی ہے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ ایک سوال کیا گیا تھا کہ ناغا پر نفس کو سزا دینے سے ندامت کم ہو جاتی ہے، صرف استغفار کافی ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا حضرت تھانوی سے کہ، اور وہ ان کے مجازین میں سے تھے، انہوں نے سوال یہ کیا کہ کئی دفعہ معمولات میں ناغا ہو جاتی ہے، یا تہجد کے اندر ناغا ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ رہ جاتا ہے، اس ناغا کا کیا علاج ہے؟ تو انہوں نے پھر خود نے لکھا کہ میں اپنے نفس کو سزا دیتا ہوں، کوئی جرمانہ عائد کر لیتا ہوں اپنا پر، کوئی معمول چھوٹ گیا جرمانہ ادا کرو، یہ انہوں نے لکھا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بعض دفعہ نفس کو سزا دینے سے ندامت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ گہری باتیں ہو، عام حالات میں تو حضرت تھانوی سب کو یہ فرماتے تھے، حضرت مفتی محمود حسن صاحب بھی فرماتے تھے کہ اگر معاملات میں سے کچھ چھوٹ جائے یا کوئی قصور ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو آدمی توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرے، کوئی جرمانہ بھی نکالے مالی، تاکہ نفس پر شاق ہو۔ جب مال نکلتا ہے نفس پر شاق ہوتا ہے۔ وہ بھی اس پہ عمل کرتے تھے، لیکن حضرت تھانوی ان کو جواب دے رہے ہیں کہ بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ نفس کو سزا دینے سے ندامت کم ہو جاتی ہے، اور سزا نہ دینے سے ندامت باقی رہتی ہے، اور اصلی مقصود ندامت ہے، لہٰذا استغفار کی کثرت کافی ہے۔ اب میں اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں، میں اکثر بیشتر کہتا بھی ہوں، مثلا یہ کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یمین لغو ہے، جیسے عربوں میں ذہنی قسم کھانا مقصد بھی نہیں ہے، نہ کھلوانا مقصد ہے، نہ سامنے والا قسم کی کہہ رہا ہے، لیکن بس محاورہ بنا ہوا ہے، جیسے عربوں کے اندر ہے واللہ، نہ تو ان کا ارادہ ہے قسم کھانے کا، لیکن ہے تو یہ قسم، تو یہ بس لغو ہے۔ ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ، یعنی قسم خدا کی میں یہ کام نہیں کروں گا، یا قسم خدا کی میں فلاں کام ضرور کروں گا، یہ یمین منعقدہ ہو گئی۔ ایک یمین غموس ہے، یعنی جو کام نہیں کیا اس کے لیے قسم کھا کر آدمی کہے میں نے یہ کام کیا ہے، یہ جو کام کیا ہے اس کے لیے قسم کھا کر کہے میں نے تو خدا کی قسم یہ کام ہی نہیں کیا، یہ جھوٹی قسم۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا فدیہ کیا ہے، یہ کفارہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ تو جو یمین منعقدہ ہے، جیسے کسی نے قسم کھا لی کہ قسم خدا کی میں زید سے آج کے بعد بات نہیں کروں گا، اس کو چاہیے کہ بات کر لے، کفارہ ادا کر دے۔ تو وہ کفارہ ہے 10 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، اگر یہ نہ کر سکے تو پھر آخری درجے کے اندر ہے 3 دن کے روزے رکھنا، اور اس پر تو ہے کفارہ۔ لیکن جس نے جھوٹی قسم کھائی اس کا کفارہ نہیں ہے۔ مثلا کسی نے زید سے بات کی اور وہ کہہ رہا قسم خدا کی میں نے تو بات ہی نہیں کری، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں مسئلہ تو یہ بتلا دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں اس لیے کہ وہ ہنستا کھیلتا جائے گا پھر اٹھ کر کے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں آپ سے، ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، حقیقت کا پیش آیا ہوا۔ ایک شخص میرے پاس آیا، برسوں پہلے کی بات ہے، اور آ کر اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں فلاں محلے سے آیا ہوں، اور فلاں مکان ہے، اس کے اندر، اس کمرے کے اندر میرا سامان تھا، یعنی اس نے لے رکھا ہوگا کرائے پہ کہ میرا سامان رکھا تھا، کچھ یوں تھا، اور مالک نے خالی کرایا۔ اب بات جب آئی تو اس میں آگ
لگ گئی ہے، لگا دی گئی، جو بھی کچھ ہوا. بعد میں اس نے کہا کہ صاحب میرا 8 لاکھ روپیہ اس میں رکھا تھا وہ جل گیا، وہ اس سے دلواؤ مجھے 8 لاکھ روپیہ. خیر بہرحال ثبوت کچھ تھا بھی نہیں. اب وہاں پر محلے کے پٹیل بیچ میں آئے، بھائی یہ ہوا کہ مسجد میں چل کے گیا تھا. اس نے دوسرے نے بھی کہا کہ مسجد میں چل کے گئے تھے، میں تو ابھی دے دوں. وہ مسجد میں گیا سب کے سامنے، اور مسجد میں قرآن اٹھا کر قسم کھا کر کہہ دیا کہ میرا 8 لاکھ روپے کا. اس نے 8 لاکھ روپے دے دیا، لے بھیا. تو وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ جی سچ تو یہ ہے کہ میرے کو نقصان نہیں ہوا، میں نے تو جھوٹی قسم کھائی تھی مسجد میں جا کے قرآن اٹھا کر کے، اور پیسہ میرے پاس 8 لاکھ ہے. اب کفارہ کیا ہے وہ بتلا دو. تو میں نے کہا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. میں نے کہا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ کوئی استغفار ہو، کوئی درود ہو. میں نے کہا کوئی ہے ہی نہیں، شریعت میں ہی نہیں ہے اس کا کوئی استغفار، توبہ استغفار ہے ہی نہیں اس کا، اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. اس کا صرف ایک حل ہے، وہ 8 لاکھ روپئے اس شخص کو واپس کیے جائیں. اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے. کفارہ یہی ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی کالا بکرا ہے، کالا مرغا، یہ 1100 روپئے وہ کفارہ بن جائیں، شاید وہ ایسا سمجھا ہوگا. کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو کہا کہ اس میں تو اس کے سامنے میری بے عزتی ہو جائے گی، اگر میں جا کر اب کہوں گا تو میں تو سب کے سامنے بے عزت ہو جاؤں گا. میں نے کہا سب کے سامنے تو تم نے 8 لاکھ روپئے لیا ہے، اس کی تو واہواہی ہو گئی، پیٹھ پیچھے تمہارے خلاف باتیں بن رہی ہوں گی، اس کے خلاف نہیں. اس نے تو 8 لاکھ دے دیا. اس کو تنہائی میں جا کر کے وہ 8 لاکھ دے دو کہ یار یہ تو تیرے ہی پیسہ ہے، تو ہی لے لے. تو اس کے دل میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی کہ سب کے سامنے تو لیے تھے، تنہائی میں آ کر کے دے دیے. لیکن صاحب نہیں، آپ تو کوئی کفارہ ہو تو بتلا دو، یہ کہہ کے چلتی ہے، نہیں تھا مقدر ہے. تو یہ میں وہ جو قسم کی کہہ رہا ہوں کہ اگر گزشتہ پر جھوٹی قسم کھا لی تو اس کا کفارہ نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس مسئلے میں کہ جس قسم کے کھانے پر یا توڑنے پر، کھا کر توڑنے پر کفارہ ہے، اس میں کسی حد تک دل کو قرار آ جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز میں بھول کر کے ایک واجب چھوٹ گیا، قاعدہ والا چھوٹ گیا مثلا، تو اب آپ نماز میں سجدہ سہو کر لیجئے، آپ کے دل کو شانتی آ جائے گی، سکون ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے جو غلطی تقصیر کی تھی، مجھے شریعت نے یہ بتلایا تھا کہ اس کے عوض آپ سجدہ سہو کر لو، وہ تلافی ہو جائے گی، پورتی ہو جائے گی، وہ میں نے کر لیا، دل کو اطمینان ہو گیا. نماز میں بھول کر کے ثنا پڑھنا رہ گیا، سبحانک اللہم نہیں پڑھ سکے، کیا سجدہ سہو ہوئے؟ اس پر نہیں ہے. نماز ختم کرنے کے بعد میں زندگی پر حسرت رہے گی کہ جو سبحانک اللہم چھوٹ گیا تھا اس نماز میں، اس کی تلافی کیسے کروں؟ ہے ہی نہیں. کیا ہے پھر؟ جب بھی یاد آئے استغفار کرو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس قسم پر کفارہ ہے اس میں 10 غریبوں کو کھانا کھلا دیا، سکون ہو گیا. اور جس میں کفارہ نہیں ہے، زندگی بھر جب بھی کبھی یاد آئے دل کے گہرا سے توبہ ہی کرتے رہو، اس لیے کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، مرتے دم تک ہی کرتے رہو. تو زیادہ خطرناک وہ ہوا جس میں کفارہ نہیں ہے. تو حضرت تھانوی کے فرمانے کا مقصد یہ ہوا اس جملے میں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی آدمی معمول چھوٹ جانے پر یا کوئی غلطی گناہ ہو جانے پر کفارہ یا جرمانے کے طور پر کچھ خرچ کر دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ پیسے کی تو بہتات ہے، دینے کے بعد میں وہ ایک عادت سے بن جائے اور بے فکری آ جائے. جب کبھی طبیعت میں ذرا سی کسل مندی ہو، سستی ہو، اور فوراً آدمی وہ چیز چھوڑ دے معمول اور وہ نکال دے مالی جرمانہ، تو اس سے جاتا رہے گا. تو بہتر یہ ایسے موقع پہ ٹھیک ہے کبھی اکتفا سے ہو جائے تو کوئی کفارہ نہ دو، کوئی مالی جرمانہ اپنے آپ پہ عائد نہ کرو، لیکن انتہائی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ استغفار کرو. اور اصل مقصود توبہ میں وہ شرمندگی ہے، وہ پائی جانا چاہیے، لہٰذا استغفار کی کثرت کافی ہے. ایک سامنے یہ لکھا کہ حق تعالیٰ شانہ کا دیدار مطلوب ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ شانہ کا دیدار کروں گا جنت میں، تو وہ لذت محسوس کرتا ہوں.
پھر انہوں نے لکھا کہ لیکن مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ نماز میں تو صرف پوری نماز ہونا ہی اس لیے چاہیے تھی کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نماز میں کیفیت تو یہ ہونا چاہیے تھی. لیکن نماز میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا اور اس کے معنی کا استحضار اور دھیان تو کم ہے، اس پر تو توجہ میری کم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں دیدار کی لذت لے رہا ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نماز میں فرق آ گیا ہو. تو حضرت تھانوی نے جو جواب لکھا کہ رضامندی حق اور دیدار حق دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک کا قصد دوسرے کا بھی قصد ہے، لہذا وہ تصور خلاف حضور قلب نہیں ہے. تو نماز اس لیے پڑھنا کہ اللہ راضی ہو، یہ بھی مستقل طور پر ایک صحیح اور اچھی چیز ہے، مطلوب چیز ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ کا دیدار نصیب ہو، یہ مستقل طور پر ایمان والے کو مطلوب اور مقصود ہے. دونوں چیزیں، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم بھی ہیں، دیدار حق تعالیٰ شانہ اور رضا حق تعالیٰ شانہ. لہٰذا دونوں میں سے کوئی سے بھی قصد ہو جائے غلط نہیں ہے، لہٰذا وہ تصور خلاف ادب، خلاف حضور قلب نہیں ہے. سبحان اللہ. مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے مولانا محمد ثانی حسنی، 5 بھانجے تھے ان کے. مولانا علی محمد صاحب کے بہنوئی کا نام تھا مولانا رشید صاحب، تو ان کے مولانا علی محمد صاحب کے 5 بھانجے، 5 کا نام محمد، صرف محمد کے سوا کچھ نہیں، محمد. پھر جو پہلے والے تھے وہ تو محمد تھے ہی تھے، محمد. جو دوسرے تھے تو ان کے ساتھ ثانی کا لفظ بڑھا دیا. ثانی کے معنی سیکنڈ، دوسرا محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع. تو وہ مولانا رابع ندوی صاحب تھے آخر میں. رابع کا معنی ہے 4th، چوتھا. مولانا رابع ندوی صاحب جو 5ویں تھے مولانا محمد خامس صاحب، انہوں نے اپنے لیے قلمی نام چن رکھا تھا واضح رشید حسنی، واضح رشید مولانا علی صاحب کے. تو جو دوسرے نمبر کے تھے مولانا محمد ثانی حسنی، وہ حضرت قاری صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے پڑھائی کے. مولانا علی صاحب کے بھانجے تھے اور مظاہری بھی تھے، ندوی بھی تھے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے اور شیخ کے عاشق زار تھے. تو حضرت شیخ کو انہوں نے لکھا، اس میں یہ اشعار لکھے: حال من ابتر شدہ آقا من تدبیر کن، آہ من ہستم اسیر دام نفس بے لگام. یعنی اے میرے شیخ و مربی، میری حالت بہت بدتر ہو چکی ہے، میری طرف توجہ فرمائی ہے، میں اور کوئی تدبیر ایسی کیجئے کہ میں جو اپنے نفس کا بے لگام ہو چکا ہوں، تو میری طرف توجہ کریے تدبیر. آہ من ہستم اسیر دام نفس بے لگام. تو جو نیک بزرگ سید السادات ہیں ان کو تو فکر ہے اتنی. تھانہ بھون میں ایک صاحب تھے، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پایا تھا، دیکھا تھا قریب سے. تو ان سے لوگ کوئی آتا تھا تھانہ بھون ان کے بعد، حضرت تھانوی کے بعد، تو ان سے ملتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے ان کو تو جب بھی دیکھتے تھے وہ تو قلم چلاتے ہوئے ہوتے تھے، لکھتے تھے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے علم وحی عطا فرمایا تھا، یا تو لکھتے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اردو کتابیں دیکھنے کے سخت مخالف تھے کہ اردو کتابیں نہ پڑھا کرو. طلبہ علماء سے کہتے تھے، مطلب علماء طلبہ سے کہ عربی کی کتابیں دیکھو یا فارسی کی دیکھ لو، عربی کی. پھر ایک مرتبہ علامہ انور شاہ کشمیری کہیں سفر میں تھے تو میزبان کے یہاں جا فرمایا کہ بھائی میری تو عادت ہے کتابیں دیکھے بغیر، مطالعہ کیے بغیر نیند نہیں آتی ہے، کوئی کتاب ہو تو دے دو. تو انہوں نے کہا جی وہ اردو کی کتاب ہے بیان القرآن، تفسیر بیان القرآن حضرت تھانوی کی، کہ وہی دکھا دو. تو اس پر جو نظر ڈالی، جو پڑھا، تو بہت متعجب ہوئے. اردو کے اندر بھی. پھر جب دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے، دارالحدیث میں، تو فرمایا کہ میں نے اردو کتابیں دیکھنے سے اس لیے منع کر رکھا تھا کہ علم تو عربی میں ہی ہے، اردو میں کہاں منتقل ہوا. لیکن اب اندازہ ہوا کہ اردو میں بھی علم منتقل ہونے لگا ہے، لہذا تفسیر بیان القرآن پڑھ لیا کرو.